جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کو علامات قیامت میں سے دجال کے متعلق جو ملعون اور خبیث ظاہر ہوگا مکمل اور تفصیلاً بیان ہوا۔ تو جس بات پہ ہمارا بیان ختم ہوا تھا کہ دجال جب مقام لد پہ پہنچے گا، یہ فلسطین کا علاقہ ہے جو اب اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں پہ باب لد پہ، لد کا جو شہر ہے وہاں پہ انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنایا ہوا ہے، اور بڑے اعلیٰ طریقے سے بڑا VIP ایئرپورٹ ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب دجال کی آمد ہوگی تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔ باب لد پہ جب دجال پہنچے گا تو ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو، آپ کے نازل ہونے کو بیان کریں، پہلے ہمارا عقیدہ جو ہے قرآن پاک کی روشنی میں کلیئر ہونا چاہیے۔ کیا قرآن کریم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کوئی خبر دی گئی، کوئی اشارہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم جب یہودیوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو بچایا، اور آپ کی جگہ پہ جس کو مصلوب کیا گیا، جس کو قتل کیا گیا، اس کو آپ کی تشبیہ بنا دیا گیا۔ تو اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ کیا یہ ساری جو خبر آقا کریم علیہ السلام نے دی حدیث متواترات کے اندر ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے صراحتاً کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر بھی کیا ان چیزوں کا ذکر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بھی آپ پڑھنا چاہیں، قرآن کریم کے اندر یہ 4 مقامات ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 55 نمبر آیت۔ سورہ نساء جو ہے یہ آیت نمبر 157 سے لے کے 159 تک، 157 سے 159 تک۔ قرآن کریم میں تیسرا مقام اسی عقیدے کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سورہ مائدہ ہے، اس کی آیات طیبہ ہیں، آیت نمبر 116 116، آیت نمبر 117 117، آیت نمبر 118 118۔ چوتھا مقام قرآن کریم میں جو سب سے اہم ہے کہ قرب قیامت کے متعلق، یہ سورہ زخرف ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے 57 سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پہلا مقام ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ انی متوفیک، ہم ہی آپ کو وفات دینے والے ہیں، ورافعک الیہ، ہم ہی آپ کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں، رفع کا ذکر آ گیا، ومطہرک من الذین کفروا، ہم ہی آپ کو کافروں سے بچانے والے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور ہم ہی ان لوگوں کو کافروں پر برتری عطا فرمائیں گے، قوت اور غلبہ عطا فرمائیں گے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہوں، آپ کو ماننے والے ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک وفات کا ذکر آیا، ایک اٹھانے کا ذکر آیا، نمبر 3 کافروں سے بچانے کا ذکر آیا، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر غلبہ اور قوت عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون سی؟ سب سے پہلے اس لفظ کا ترجمہ سمجھیں کہ وفات کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو کے اندر وفات کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے موت کا۔ قرآن کریم میں اور عربی کے اندر وفات کا اصل معنی موت نہیں ہے، وفات کا اصل معنی ہے کسی کو حاصل کرنا، کسی کو اپنے ساتھ ملا لینا، کسی کو پکڑ لینا، اس کو کہتے ہیں وفات۔ جیسا کہ قرآن پاک میں 2 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے۔
اگر وفات کا معنی صرف موت ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر لفظ وفات اور لفظ موت کو ایک ساتھ ذکر نہ فرماتا. فرمایا کہ وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، ابھی زنا کی حد والی جو سزائیں تھیں یہ نازل نہیں ہوئی تھیں. فرمایا اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں اور تمہیں گواہ بھی مل جائیں، ایویڈنس بھی مل جائیں، تو ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر قید کر لیں. کب تک قید کرنا ہے؟ فرمایا جب تک نیا حکم نہیں آ جاتا، یا پھر وہ اپنی قید کے دوران حتی یتوفاہن الموت، کہ ان عورتوں کو موت پکڑ نہ لے، موت اپنے ساتھ نہ لے جائے. یہاں پہ کتنے لفظ آئے؟ 2 لفظ آئے، ایک موت کا لفظ آیا اور ایک وفات کا لفظ آیا. اگر وفات کا معنی موت ہوتا تو اللہ تعالیٰ دونوں لفظوں کو الگ الگ بیان نہ فرماتا. یہاں پہ معنی کیا ہے؟ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے لے، موت ان کو اپنے قبضے میں کر لے. تو وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو اپنے ساتھ لے لینا. ایک اور مقام ہے، یہ سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 61 ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. موت کا لفظ آ گیا، ساتھ فرمایا توفتہ رسلنا، وفات کا لفظ بھی آ گیا. اگر موت اور وفات کا ایک معنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک معنی کے لیے 2 الگ الگ لفظ استعمال نہیں فرماتا. قرآن پاک میں جتنے الفاظ آئے ہیں ہر لفظ کا اپنا معنی ہے. فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو توفتہ رسلنا، اس کو ہمارے رسول جو ہیں، یعنی ہمارے جو فرشتے ہیں جو موت کے لیے مقرر ہیں، موت کے ٹائم اس کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں، یعنی اس کی روح کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں. تو لہٰذا اس آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں کوئی شخص یہ کہے جی اس میں تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے وفات دے دی. جب وفات دے دی تو مطلب کیا ہوا؟ آپ کی موت ہوگی. جب آپ کا وصال ہو گیا تو مطلب کیا ہوا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل نہیں ہوں گے. تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے کہ وفات کا معنی موت نہیں ہوتا ہے. وفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنے ساتھ لے لینا، کسی کو پکڑ لینا، کسی کو حاصل کر لینا. تو یہاں پہ کیا معنی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے عیسیٰ انی متوفی کا، جب وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا، ہم نے آپ کو اس ٹائم اپنے ساتھ کر لیا. یہاں پہ ہی وفات کا معنی ہے. اور یہ معنی ہم نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا. کہاں سے لیا؟ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے. اب یہاں پہ ترتیب بالکل صحیح ہوگی کہ جب آپ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا ہم نے آپ کو لے لیا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر اپنی طرف اٹھا لیا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے ہم نے بچا لیا. اب ہمارا وعدہ یہ آپ سے کہ روح زمین اس ٹائم تک باقی رہے گی جب تک آپ کے پیروکاروں کو پوری دنیا میں حکومت نہ مل جائے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون سے ہیں؟ ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ عیسائی ہوں گے. نہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا تھا. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ لوگوں میں تمہیں ایک شخصیت کے بارے میں بتانے آیا ہوں، ایک ذات کے بارے میں بتانے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. اب جس کا وہ اعلان فرما رہے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، جن کے اوپر ایمان لانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو جو لوگ مانتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر کون ایمان رکھتا ہے؟ ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں. احمد ذات کے اوپر کون ایمان رکھتا ہے؟ ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں. تو اس بات کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، کون ماننے والے ہیں؟ مسلمان ماننے والے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون ہوئے؟ مسلمان ہوئے. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہم مسلمانوں کو پوری روح زمین پر حکومت بھی عطا کریں گے، قوت بھی عطا کریں گے، اور غلبہ بھی عطا فرمائیں گے، طاقت بھی عطا فرمائیں گے. دوسرا مقام واضح ہے، اس میں الفاظ بالکل واضح ہیں. یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 157 سے 159، 157 سے 159 تک. فرمایا ان لوگوں کا ظلم یہ تھا، غلط عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے
کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کو صلیب کے اوپر چڑھا دیا، لاعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وما قتلوہ، نہ ہی انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے صلیب پہ چڑھایا۔ ہوا کیا؟ ولکن شبیہ لہم، جس کو صلیب کے اوپر چڑھا رہے تھے وہ شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ اس مسئلے میں جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے کہ یہ عیسیٰ تھے یا عیسیٰ کا ہم شکل تھا۔ فرمایا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اس مسئلے میں وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں نا وہ اپنے گمان کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی صحیح دلیل ہے ہی نہیں کہ کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ صحیح دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی عقیدہ، صحیح عقیدہ جو ہے، پختہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا تھا اس ٹائم؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں کسی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے کہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، پورے قرآن پاک میں یہ کس کے لیے الفاظ آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ فرمایا جو شخص بھی، ایک اور علامت بیان فرمائی، فرمایا اگر یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے یا ان کی وفات ہو گئی ہے، تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پہ بیان فرمائی۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کی علامت یہ ہے، وفات کی علامت یہ ہے کہ ان کی وفات سے پہلے، ان کے وصال سے پہلے یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں گے قبل موتی، ان کی موت سے پہلے۔ آپ مجھے بتائیں سارے یہودی مسلمان ہو گئے؟ اگر مسلمان ہو گئے تو یہودی نہیں رہے، اگر یہودی ہیں تو مسلمان نہیں ہیں۔ کیا سارے عیسائی مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ جب سارے یہودی مسلمان نہیں ہوئے، سارے عیسائی مسلمان نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو پھر جان لو کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا ہے۔ تو یہ عقیدہ کس سے ثابت ہوا؟ قرآن پاک سے۔ تیسرا مقام آ جائیں، تیسرا مقام ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 116، 117، 118۔ یہ بڑا شبہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا، آپ کا وفات اور آپ کی موت نہیں ہوئی، تو پھر یہ جو سورہ مائدہ کے اندر یہ الفاظ ہیں، یہ تو واضح دلیل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ تمہارا عقیدہ غلط ہے، نظریہ غلط ہے۔ یہ کیا الفاظ ہیں؟ الفاظ یہ ہیں، یہ آیت نمبر 117 ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا عیسیٰ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے خدا مان لو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو اور میری والدہ ماجدہ کو بھی خدا بنا لو۔ عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ تین خدا بنا لیے نا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا یہ کب سوال ہوگا؟ ہو چکا یا ابھی ہونا ہے؟ ابھی ہونا ہے۔ کب ہونا ہے؟ قیامت کے دن۔ تو قیامت سے پہلے تو ہر شخص کی موت ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ ہر شخص کا وصال ہونا یا نہیں ہونا؟ تو جب ہر شخص کا وصال قیامت سے پہلے ہونا ہے تو ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت سے پہلے تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ وصال ہوگا۔ آپ نازل ہوں گے، آپ کا ظہور ہوگا، پھر آپ کی موت بھی ہوگی، 40 سال کے بعد آپ کا وصال بھی ہوگا۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں، اگلی آیت پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں اگلی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے نا، وہ کہیں گے مولا فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے موت دی، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے موت دی، کنت انت الرقیب علی، تو میری موت کے بعد تو ہی میری قوم کا نگہبان تھا، عیسائیوں کا نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، تو ہر بات پہ گواہ ہے کہ میں نے ان کو یہ بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم سے اٹھایا گیا، وہ اسی ٹائم کہہ رہے ہیں کہ میری موت ہو چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ موت آیا ہے یا لفظ وفات آیا ہے؟ بولیے، لفظ وفات آیا ہے۔ اور وفات کا معنی ہم قرآن پاک کی روشنی میں کیا کر چکے ہیں؟ کسی کو اپنے ساتھ لے لینا، کسی کو پکڑ لینا، کسی کو بچا لینا۔ تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ تھا کہ فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا تھا، جب تو نے مجھے بچا لیا تھا، اس ٹائم تو ہی گواہ ہے کہ اس ٹائم تک
نہ اس کے بعد میں نے اپنی قوم کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا بنا لو یا مجھے اللہ کا بیٹا کہو یا میری والدہ ماجدہ کو بھی خدا بنا لو، تو گواہ ہے۔ وہاں پہ یہ گواہی قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے مولا ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو چاہے تو ان کو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آج کے دن میدان حشر میں قیامت کے دن سارے اختیارات کا مالک پہلے کی طرح آج بھی تیری ذات پاک ہے۔ یہاں پہ کوئی موت کا لفظ آیا، یہ 3 مقامات ہو گئے۔ یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے، سورہ زخرف 57 سے یہ آیت پاک آ رہی ہے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، فرمایا جب ان کا ذکر آتا ہے نا، یہ عیسائیوں کو بڑا برا لگتا ہے، یہودیوں کو دشمنی کی وجہ سے برا لگتا ہے اور عیسائیوں کو اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کے سامنے ہم عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کو برا لگتا ہے، حالانکہ یہ واضح دلیل ہے قرآن پاک کی آیت سے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل چاہیے ان کو؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اور ان کا وصال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جب ان کا وصال ہو جائے گا تو سمجھ جائیں کہ قیامت قریب ہے۔ فَلَا تَمْتَرُوا النَّبِيَّ، تو اس قیامت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے اس رستے کی پیروی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ 4 مقامات ہمارے عقیدے کی توثیق کر رہے ہیں، ہمارے عقیدے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جب قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا، جب قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال نہیں ہوا، جب قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک کس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو لہٰذا جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے وہ انہی آیات مبارکہ کی تفسیر بھی ہے، شرح بھی ہے، توضیح بھی ہے کہ آخری زمانے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب یہ کب ہوگا؟ یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس کے اندر ایک باب ہے، باب اقبال الروم، کہ جب رومی جو ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس ٹائم قائم ہوگی جب روح زمین پر عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ابھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے؟ سارے مذاہب میں سے کس کی تعداد زیادہ ہے؟ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو علامات آگے بیان ہوئی نا، ایسے لگتا ہے جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام آج کے دور مبارکہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے یورپ کے بارے میں، ان عیسائیوں کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، یہ سارے رومی ہیں جو شام سے ہجرت کر کے مائیگریشن کر کے یہاں پہ آ گئے تھے، جو فرمایا یہ ساری کی ساری علامات ان کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر نہیں۔ تو جب یہ ذکر ہوا نا، حضرت عمر ابن عاص وہاں پہ موجود تھے۔ یہ حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت مستورد القریشی نے، کہ قیامت اس ٹائم قائم ہوگی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب روح زمین پر عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حضرت عمر ابن عاص نے کہا اب سر ما تقول، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ حضرت مستورد قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا عمر ابن عاص یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ وہاں پہ آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ان عیسائیوں کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ یہ 4 خوبیاں آپ نے کس سے سنی ہوں گی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام سے۔ اب آپ سنتے آئیے گا، یہ 4 خوبیاں دیکھیں اور یورپ اور امریکہ کا نظام دیکھیں۔ فرمایا اچھا ان فیہم لخصالا اربعا، ان کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی احلم الناس عند الفتنہ، ان کے لوگوں پر جب بھی کوئی مصیبت آئے گی وہ اپنے لوگوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہوں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب بھی ان کے اوپر مصیبت آتی ہے
اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہاں کی حکومت سب سے پہلے ان کا مسئلہ حل کرتی ہے۔ دوسری علامت فرمایا وَأَسْرَعُ النَّاسِ فَاقَةً بَعْدَ الْمُصِيبَةِ، ان کے اندر دوسری خوبی یہ ہوگی کہ جب ان کو کوئی نقصان پہنچے گا، چاہے کوئی ناگہانی آفت آ جائے، چاہے کوئی ملک حملہ کر دے، چاہے کوئی معاشی حالات خراب ہو جائیں، فرمایا جیسے کوئی مصیبت آئے گی وہ فوراً اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے نکال دیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، صدق رسول اللہ۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے سنا، میرے آس فرماتے ہیں تیسری خوبی یہ ہے ان لوگوں کی، کون سی خوبی ہے؟ فرمایا اوشکہم کرۃ بعد فرۃ، جو ان سے جنگ کرے گا نا، ان کے اندر خوبی یہ ہوگی کہ اپنا بدلہ بڑے اچھے طریقے سے لیں گے۔ لیتے یا نہیں لیتے؟ پالیسیاں بناتے ہیں یا نہیں بناتے کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسے کمزور کرنا ہے؟ فرمایا وَخَيْرُهُمْ، اور ان کے اندر چوتھی خوبی کیا ہوگی؟ لِلْيَتِيمِ وَالضَّعِيفِ وَالْمِسْكِينِ، کہ اپنے بے بس لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ وہاں کے آپ قانون دیکھ لیں، حکومت ان کی نگرانی کرتی ہے نہیں کرتی؟ ان کی ذمہ داریوں کو، ان کے اخراجات پورے کرتی ہے نہیں کرتی؟ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چاروں خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ ہمارے یہاں سے، ہمارے ممالک سے کئی لوگ ان کے یہاں جاتے ہیں، ان کو صرف اسلام کا ویزا ملتا ہے کہ ہم سیاسی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ جا کے نام لکھواتے ہیں، جو لوگ بھی اس کے اندر نام لکھواتے ہیں نا کہ سیاسی پناہ چاہیے ہمیں، ویزا، وہ ویزا بھی دیتے ہیں، وہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو رہائش بھی دیں گے، آپ کا سارا خرچہ بھی اٹھائیں گے، ہوٹل کے اندر جو کچھ آپ کو چاہیے سارا کچھ دیں گے۔ اور یہ خوبیاں چار کی چار جو عیسائیوں کے ہاں ہیں، یہ تو مسلمانوں کے ہاں ہونی چاہیے تھی۔ پھر فرمایا نہیں، پانچویں خوبی بھی ہے، حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، وہ کون سی پانچویں خوبی ہے؟ فرمایا حسنۃ جمیلۃ امنعهم من ظلم ملوک الارض، فرمایا وہ اپنے جو بادشاہ ہوں گے نا، جو حکمران ہوں گے، ان کے لیے بڑے سخت قانون بنائیں گے کہ ان کے حکمران، ان کے بادشاہ، ان کے وزراء، ان کے منسٹر جو ہیں وہ اپنی رعایا پہ ظلم نہ کر سکیں، کرپشن نہ کر سکیں، بے ایمانی نہ کر سکیں۔ مجھے آپ بتائیں آپ میں سے کون شخص ہے جو اس خوبی کا انکار کر دے ان کے لیے؟ یہ پانچوں کی پانچوں خوبیاں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یورپ کے لیے بتائیں، امریکہ کے لیے بتائیں، غیر مسلم ممالک کے لیے بتائیں، یہ پانچوں کی پانچوں خوبیاں امت مسلمہ کے اندر ہونی چاہیے تھی، پر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت بڑی جنگ ہوگی، روح زمین پر یہ سیکنڈ لاسٹ مارکا ہوگا، سیکنڈ لاسٹ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ ہر جمعرات کو اپنے گھر کے اندر محفل پاک کیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے۔ حضرت یسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر موجود تھے، والبیت ملعان، آپ کا گھر بھرا ہوا تھا۔ اور اس دن کیا ہوا؟ فرمایا سرخ آندھی چلی، سرخ قسم کا طوفان آیا، جیسے آتا ہے بعض اوقات، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ جب سرخ آندھی چلی تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا یا عبداللہ جاءت الساعہ جاءت الساعہ، عبداللہ ابن مسعود یہ سرخ آندھی بتا رہی ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، وکان عبداللہ ابن مسعود متقیاً فجلس، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ ایسے آگے ہو کے فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی قیامت نہیں آئی، لا تقوم الساعہ، اور قیامت اس ٹائم تک نہیں آئے گی حتی لا یقسم میراث ولا یفرح بغنیمت، کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مال و دولت کی کثرت ہوگی، وراثت میں ترکے کے اندر مال کی کثرت چھوڑ کے جائیں گے، پر ان کے مال کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا مال غنیمت ان کے ہاتھوں کے اندر ہوگا، اور مال غنیمت سے خوش بھی نہیں ہوں گے، تقسیم بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جان لو عدو یجمع لأہل الاسلام، یہ اس ٹائم ہوگا جب روح زمین پر سارے غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گے، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا وَعِنْدَ ذَلِكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةً شَدِيدًا، اس ٹائم بہت بڑی جنگ ہوگی، یہ جنگ ایسی ہوگی کہ اس ٹائم سارے غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف کھڑے۔ آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کے لشکر سے ایک دستہ آگے بڑھے گا،
فَيَشْتَرِطُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، وہ دستہ جو ہے سب کے سامنے اعلان کرے گا کہ ہم موت کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، موت کے اوپر، کہ ہم ان کے خلاف لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان ہے۔ فرمایا وہ میدان جنگ میں اتریں گے، فَيَقْتَتِلُونَ، بہت بڑی جنگ ہوگی، پہلا دن ہے جنگ کا۔ اس کو شرع اسلامی کے اندر الملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اور یہودیوں کی کتابوں کے اندر کہتے ہیں آرمیگڈون، یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، اور عربی کے اندر عربی زبان میں کہتے ہیں ہرمجدون، یعنی غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی، مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورا دن جنگ جاری رہے گی، حتی یحجز بینہم اللیل، پھر کیا ہے دونوں فریق کے درمیان، دونوں لشکروں کے درمیان، مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، رات ہو جائے گی۔ جب رات ہوگی یہ سارے کا سارا لشکر غیر مسلموں کا واپس آ جائے گا۔ فَيَفْنِي هَؤُلَاءِ، یہ جو مسلمانوں کا دستہ گیا ہوگا، جو لشکر کا حصہ گیا ہوگا، جو سپاہی گئے ہوں گے، فرمایا یہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ لا ترجعوا غالبۃ، کسی کو بھی غلبہ نہیں ملے گا، فتح کسی کو نہیں ہوگی۔ دوسرا دن آ گیا جنگ کا، جب دوسرا دن آیا فرمایا پھر ایک دستہ نکلے گا مسلمانوں کے لشکر میں سے، وہ کہے گا ہم موت کے اوپر بیعت کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم لڑیں گے، اور جانتے ہیں اس لشکر کے اندر غیر مسلموں کی کتنی تعداد ہوگی؟ 9,60,000 کا لشکر ہوگا، جدید ٹیکنالوجی، جدید ہتھیار ہوں گے ان کے پاس، دونوں طرف جدید ہتھیار ہوں گے۔ یہ دستہ نکلے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورا دن لڑائی جاری رہے گی، شام ہوگی جنگ رک جائے گی۔ یہ جو مسلمانوں کا دستہ گیا ہوگا، جو لشکر گیا ہوگا، فرمایا وہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے، فتح کسی کو نہیں ملے گی، نہ مسلمانوں کو نہ غیر مسلموں کو۔ تیسرا دن آ گیا، مسلمانوں کے لشکر کا تیسرا حصہ جا رہا ہے، فرمایا پورا دن لڑیں گے، یہ بھی شہید ہو جائیں گے، کسی کو فتح نہیں ملے گی۔ چوتھا دن آ گیا، فرمایا جب چوتھا دن آئے گا مسلمان پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹائم چوتھے روز، جو 4 دنوں سے جنگ جاری تھی 9,60,000 کے لشکر کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس ٹائم چوتھے روز اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کی امت کو فتح عطا فرما دے گا، مسلمانوں کو فتح مل جائے گی۔ جب فتح ملے گی نا، مال غنیمت کثرت کے ساتھ ہوگا، یہ مال غنیمت اٹھائے ہوئے ہوں گے، جیسے ہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجاءہم الصریخ، ایک شخص چیختا ہوا، چلاتا ہوا، دوڑتا ہوا دور سے آ رہا ہوگا، وہ کہے گا الدجال قد خلفہم فی ذرارہم، تم مال غنیمت اٹھانے میں لگے ہوئے ہو، مال دولت جمع کر رہے ہو، پیچھے تمہاری اولادوں پہ، تمہاری نسلوں کے ایمان کے اوپر دجال نے حملہ کر دیا ہے۔ اس ٹائم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لشکر جو مسلمانوں کا ہوگا، فَيَبْعَثُ عَشَرَةَ فَوَارِثَ طَلِيعَةً، وہ 10 ماہر جاسوسوں کو بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا انی لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ، وہ جو 10 جاسوس دجال کی خبر لینے کے لیے جائیں گے، یہ واقعی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ فرمایا ان 10 جاسوسوں کے میں نام بھی جانتا ہوں، انی لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کی آباء و اجداد، ان کا پورا سلسلہ نسب جو ہے سب کے نام مجھے معلوم ہیں۔ فرمایا انی لَأَعْرِفُ أَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، وہ جن سواریوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں ان سواریوں کی رنگت بھی مجھے معلوم ہے۔ اور فرمایا روئے زمین پر اس ٹائم سب سے افضل ترین جو لوگ ہوں گے وہ 10 ہوں گے۔ فرمایا وہ دجال کی خبر لینے کے لیے جائیں گے، اور اتنی زہریلی جنگ ہوگی جدید ٹیکنالوجی کی کہ ایسے ایسے ہتھیار آ جائیں گے، ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی، ایٹم بم جو ہے یہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے واضح ہوتا ہے، ایٹم بم ایسے ہی ہو جائے گا جیسے معمولی اسلحہ ہو، ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی، ایٹم بم کا جتنا اثر ہوگا ختم کر دیں گے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹیکنالوجی آئے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی زہریلی جنگ ہوگی یہ کہ وہاں سے جو پرندہ نکلے گا اور جو بھی شاید وہاں سے گزرے گی وہ مر جائے گی اس کے زہر کی وجہ سے۔ فرمایا جب مرے گی، جب فتح ہوگی، یہ 10 جاسوس نکلیں گے، ادھر اعلان ہو جائے گا، یہ شام کے اندر جنگ ہو رہی تھی،
ادھر اعلان ہو جائے گا نماز فجر کا ٹائم ہوگا، کیونکہ شام کے ٹائم فتح ملی، رات کے ٹائم مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، رات کے ٹائم وہ چیختا چلاتا وہ شخص آئے گا، وہ کہے گا دجال آ چکا ہے، دجال وہ تمہاری نسلوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے پیچھے۔ تو رات کے ٹائم یہ 10 جاسوس وہاں سے نکلیں گے، ادھر نماز فجر کا ٹائم ہو جائے گا۔ نماز فجر کے ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک پہ زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی، ایک چادر سے آپ نے تہمت باندھا ہوگا، ایک چادر مبارک آپ نے اپنے سر مبارک پہ لی ہوگی، آپ نے تازہ تازہ غسل کیا ہوگا فرشتوں کے ہجوم میں۔ جب آپ اپنی چادر اپنے سر مبارک سے ہٹائیں گے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ کے سر مبارک سے پانی اس طرح ٹپکے گا جیسے چاندی کے قطرے ٹپک رہے ہوں، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور آپ کے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہوں گے، دایاں ہاتھ ایک فرشتے کے کندھے پہ اور بایاں ہاتھ دوسرے فرشتے کے کندھے پہ۔ فرمایا دونوں کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد عموی ہے، اس کے شرقی طرف سفید مینارہ، آپ نے مسجد کا نقشہ کھینچا کہ اس کے شرق والی سائڈ، مشرق والی سائڈ جو ہے اس کی طرف مینار ہوگا سفید، آج بھی موجود ہے یہ مسجد۔ اگر وہ کلر کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں تو وہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا سفید مینار ہوگا، اس سفید مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، آپ نازل ہوں گے۔ ادھر تکبیر ہو چکی ہوگی نماز فجر کی۔ لوگوں یہ یاد رکھو، اپنی نسلوں کو بتاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ پیغام نسلوں تک پہنچانا ہے، کیا پتہ تمہاری کس نسل کے دور میں دجال آ جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ وہ دجال کے فتنے میں آ کے اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ تکبیر ہو چکی ہے۔ ادھر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں 9,60,000 کے لشکر کو شکست ہو چکی ہے۔ ادھر سے 10 جاسوسوں نے خبر پہنچا دی ہے کہ ہاں دجال کی آمد کی جو خبر ہے یہ سچی ہے، اور دجال وہاں سے بھاگے گا کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی۔ ایک اور بات سن لیجئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ٹائم مسلمانوں کی کثرت شام کے اندر ہوگی۔ ابھی شام کے اندر مسلمانوں کی کثرت نہیں ہوئی، شام کے اندر کثرت کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے۔ یہ سارے کا سارا مارکا امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں لڑا جا رہا تھا۔ فتح ہوگی، تکبیر کہی جائے گی، امام مہدی علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے۔ جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہوں گے یعرفہ امام المسلمین، اس ٹائم جو مسلمانوں کا امام ہوگا وہ میرے عیسیٰ کو پہچان لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پہچانے گا اعلان کر دے گا، امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، مجھے ٹائم بتا دیجیے گا، امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹیں گے۔ جب پیچھے ہٹیں گے حضور نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ سبحان اللہ، ایسے لگ رہا ہے جیسے سارا صدیوں بعد جو واقعہ پیش آنا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارا منظر کر دیا ہو۔ ایسے تو نہیں کہتے، اس نگاہ کرم پہ لاکھوں سلام، ان کی نگاہ قوت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امام المسلمین کو، لا نہیں، بل انت تقدم فصلی بہم، آپ آگے بڑھیے اور آپ ہی نماز کروائیں گے، لِأَنَّكَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، کیونکہ آپ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ فرمایا اس ٹائم میری امت کا سب سے بڑا شرف والا مرحلہ ہوگا، سب سے بڑی عزت والا مرحلہ ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت کے ایک فرد کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز فجر کی جماعت ادا کریں گے، نماز فجر پڑھیں گے۔ ادھر نماز فجر ہو چکی، حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز فجر کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اسلامی لشکر کی قیادت کو سنبھال لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی قیادت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اب یہ نکلیں گے وہاں سے، کہاں سے نکلیں گے؟ شام سے نکلیں گے۔ شام سے فلسطین کا اتنا کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، وہاں سے نکلیں گے فلسطین کے پاس بیت المقدس کی حدود سے باہر ساتھ ہی۔ فرمایا بہت بڑی جنگ ہوگی، یہ آخری مارکا ہوگا روح زمین پر، اس کے بعد کوئی مارکا نہیں ہوگا۔ فرمایا جب وہاں پہ جنگ ہوگی تو دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی،
وہ آپ کے روب دبدبے اور جاہ و جلال کی وجہ سے ایسے پگھلنے لگے گا پسینے سے جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ جب اس کو وہاں سے شکست ہوگی 70,000 یہودیوں کو اور کرپٹ بے ایمان کرپشن زدہ حکمران دجال کے لشکر میں ہوں گے۔ بے ایمانی کرنے والا چاہے وہ اس ٹائم کلمہ پڑھتا تھا وہ دجال کے لشکر میں کھڑا ہوگا، اور ایماندار جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا یہ دجال بھاگتا ہوا، ٹائم کیا ہو گیا؟ فرمایا اس ٹائم جب ان کو شکست ہوگی دجال بھاگتا ہوا بیت المقدس کی حدود سے مقام لد پہ پہنچے گا، باب لد پہ، اور آج لد جو ہے یہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ اس ٹائم اسرائیل نہیں تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں اسرائیل کی ریاست نہیں بنی تھی، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم اس سارے منظر کو جو دیکھ رہا تھا اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، سارا منظر بیان کر رہے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، جیوز نے وہاں پہ ایئرپورٹ بنا دیا ہے، ان کا بھی نظریہ یہ ہے ان کی کتابوں کے اندر کہ اس مقام کے اوپر ہمارا دجال آئے گا، ہمارا مسیح آئے گا۔ جب وہاں پہ یہ دجال بھاگتا ہوا وہاں پہنچے گا باب لد پہ، وہاں پہ اس کو روک لیا جائے گا، یہ بھاگنا چاہے گا ایئرپورٹ کے ذریعے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایئرپورٹ کا نام نہیں لیا، لیکن یہ ساری چیزیں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہاں اس کا اڈا ہوگا، اس کی سواریاں وہاں پہ کھڑی ہوں گی، سارا اہتمام لشکروں نے اس کے لیے کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا وقت آ گیا تو اس کو بھاگنے میں آسانی ہو۔ ہمارے جب وہاں پہنچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ جا کے اپنی تلوار سے دجال کا سر قلم کر دیں گے، اس کو واصل جہنم کریں گے، وہاں پہ دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ جب دجال کا فتنہ ختم ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو جائے گا۔ آپ کا عرصہ امام مہدی علیہ السلام کا ایک روایت میں آیا 7 سال ہوگا، ایک روایت میں آیا 9 سال ہوگا، زیادہ سے زیادہ 9 سال کا عرصہ ہے۔ 9 سال کے عرصے کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا۔ امام مہدی کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ روئے زمین پہ رہیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 سال تک رہیں گے۔ دجال کا فتنہ کتنے دن تک رہے گا؟ 40 دن تک، اور فرمایا اس کے شروع والے دن ایک ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور اس کے درمیان والے دن ایک ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور جو آخری دن ہوں گے فرمایا پھر ہر دن آپ کے معمول کے دن کے مطابق ہوگا۔ 40 سال کے بعد جب آپ کا وصال ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی جب آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر الہام فرمائے گا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جب آپ آئیں گے تو آقا کریم علیہ السلام کی امت میں آپ کا شمار ہوگا، آپ حضور کے لائے ہوئے دین کو فالو کریں گے، حضور کے احکام کو فالو کریں گے، وہ جو قرآن پاک کے اندر بیان ہے یا حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب وہ میری قبر پہ آئیں گے اور میری قبر پہ کھڑے ہو کے جب عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے سلام کہیں گے میں عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا، کیسا منظر ہوگا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا عیسیٰ اب میرے بندوں میں سے ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا، آپ سارے مسلمانوں کو لے کے طور کے پہاڑ پہ تشریف لے جائیں۔ اس ٹائم جو قوم نکلے گی اس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ یہ کیسے نکلے گی، کہاں سے نکلے گی، یہ کس کی نسل میں سے ہوگی، ان کا فتنہ کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ المبارک یہ آخری جمعہ ہوگا علامات قیامت پہ۔ اس کے بعد جو ہے حج کا واقعہ بیان ہوگا، حج کے جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی نسبت ہے۔ تمام احباب جو ہیں ان علامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں، ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چھوڑ دیں، ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں۔ جی حضور نے فرما دیا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ دکھ کا اظہار فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا ہر دور میں ایک قوم ظالم کے خلاف کھڑی رہے گی، جو قوم ظالم کے خلاف کھڑی رہے گی، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی رہے گی، فرمایا یہی وہ قوم ہوگی جس کا لشکر امام مہدی علیہ السلام کی صفوں میں شامل ہو جائے گا۔ کوشش نہیں چھوڑنی،
اس نیت سے کوشش کرنی ہے کہ ہماری کوشش کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کے لشکر میں بھی شامل فرمائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھی شامل فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے تو پتہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ سب سے بابرکت تبلیغ کون سی آپ کو معلوم ہے؟ ہر پیر سے بڑھ کر اور ہر عالم سے بڑھ کر، ہر ممبر سے بڑھ کر انبیاء کرام کے ساتھ تو موازنہ ہی نہیں ہے نا، ان کا تو موازنہ نہیں ہم کرتے، ہم آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر میرے دوستو بابرکت تبلیغ کون سی ہے؟ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے بابرکت تبلیغ اس ماں کی ہے جو اپنے چھوٹے بچے کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ کھانا کھلاتی ہے نا، اس ٹائم وہ اپنے بچے کو جو تربیت کرے گی نا، دینی بات کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی تبلیغ کے اندر اتنا اثر رکھتا ہے، اتنا اثر رکھتا ہے کہ اس کی تبلیغ کو، اس کی نصیحت کو اس کے خون کا حصہ بنا دیتا ہے، کیونکہ خون بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہڈیوں کی بڑھوتری بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی ہڈیوں کے اندر، جسم کے خون کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی تبلیغ کو شامل فرما دیتا ہے۔ جو ماں بھی اپنے چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ بیٹا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، بیٹا بے ایمانی نہ کرنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، معاشرے کے اندر بزرگوں کا احترام کرنا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس معاشرے کو دیکھ لیں، اس ماں کی تبلیغ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے۔